اللہ تعالیٰ کو پہچاننا آسان کام نہیں ہے. بڑے لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے نکلے, اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلے, نہیں کر سکے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سامنے لا کے کھڑا نہیں کیا, اس نے پس پردہ رکھنا چاہا. مجھے بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہا تو میں آپ اس کی ٹو میں یہاں وہاں اگر پھرتے رہیں تو وہ محض خواری ہے. کیونکہ میں جب 17 سال کی عمر میں تھا تو میں سوچتا تھا کہ مجھے کس نے بنایا, جس نے مجھے بنایا اس کو کس نے بنایا, اور جس کو اس نے بنایا اس کو کس نے بنایا. تو مجھے سمجھ لگتی تھی کہ کوئی جواب نہیں ہے. تو میں نے یہ کیوریاسٹی چھوڑ دی, یہ جستجو چھوڑ دی, کیونکہ میں نے یہ مان لیا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس نے کسی خاص مسئلے سے اپنے آپ کو پس پردہ رکھا ہے, پوشیدہ رکھا ہے, اور وہ اگر نہیں چاہتا اپنے آپ کو آشکار کرنا, اگر وہ اپنے آپ کو میرے سامنے ظاہر نہیں کرتا, تو مجھے اس طرف زیادہ جدوجہد نہیں کرنی چاہیے. اور جتنا کہ میں تھوڑا بہت اس کو سمجھتا ہوں کافی ہے. گاڈ ایز آئی انڈرسٹینڈ گاڈ, یعنی میں اس کو جتنا بھی سمجھتا ہوں اپنے ذہن کے مطابق. اللہ تعالیٰ انسان نہیں ہے اور انسانوں جیسا نہیں ہے, وہ انسانوں کی طرح نہیں سوچتا, وہ انسانوں کے جیسے جذبات نہیں رکھتا, اور وہ قادر مطلق ہے. اور میں نے یہ سوچ لیا کہ وہ کسی سے ناراض نہیں ہوتا, کیونکہ ناراض وہ ہوتا ہے جس کا بس نہیں چلتا. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ راضی ہے, کیونکہ وہ خالق ہے. تو وہ اپنی مخلوق سے کیسے راضی نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر وہ اپنی مخلوق سے راضی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مخلوق صحیح نہیں بنائی, تو اس نے تو صحیح بنائی ہے. لہٰذا یہ ساری باتیں کہ وہ اس کو راضی کرنا ہے, یا وہ اللہ غصہ کرتا ہے, یا اللہ سے ہم ڈراتے ہیں لوگوں کو, یہ ساری چیزیں میری ڈکشنری سے نکلتی چلی گئیں. اور مجھے یہ سمجھ لگی کہ اللہ راضی رہتا ہے, اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, وہ خالق ہے تو اس سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. وہ ناراض نہیں ہوتا, وہ غصہ نہیں کرتا, اور ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, وہ ہمارے سامنے نہیں آتا. اور کئی باتیں مجھے پکی پتہ چل گئی کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے, وہ گرج نہیں رکھتا, وہ دوربین لے کے کسی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھا ہوا کہ میں دیکھوں کہ کیڑے بندے نو میں کوئی پٹھے پاسے لاواں, یا اس کو میں تنگ کروں, یا اس کی اولاد کو میں تنگ کروں. میرے خیال میں جتنی باتیں ہم یہ ساری اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں, بڑا ہی مہربان ہے جو غصہ نہیں کرتا. ورنہ اللہ کے بارے میں جو ہم سوچتے ہیں, کوئی بھی کام بگڑ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ دی مرضی, مطلب اللہ نے بگاڑا ہے. اور جب کوئی کام کوئی بھی بگڑتا ہے تو آسان جو ہے مدعا کس پہ ڈالا جاتا ہے؟ اللہ پہ ڈالا جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ ڈیفینڈ کرنے بھی نہیں آتا, وہ آ کے سامنے نہیں کہتا, یا کوئی وکیل نہیں بھیجتا آپ کو بھیج دے کہ بھی جاؤ جا کے مینوں بچاؤ, ڈیفینڈ کرو, تو وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کرتا. بے نیاز ہے, وہ مانگتا کچھ نہیں ہے, میرے خیال ہے روٹی بھی نہیں کھاتا, برگر بھی نہیں کھاتا. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہماری بہت لمیٹڈ ہے, اور اس پہ اکتفا ہے. یعنی اگر میں خدا کو پورا نہیں سمجھتا, 2% سمجھتا ہوں, 1% سمجھتا ہوں تو کافی ہے. اگر مجھے 3% سمجھ لگتی ہے تو میں 100% کے پیچھے بھاگ کے اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہتا. اگر اللہ نے آشکار کرنا ہوتا تو میرے کیا ہر ایک کے سامنے وہ کر دیتا. تو کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی, پر یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ وہ ہے ضرور.